الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، مشرکین مکہ اور قرآن کی پہلی مخاطبین کی منحوس و منفور عادات میں سے چند ایک کا ذکر ہو گیا، اور ایک یہ بھی ہے ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن لوگوں کو آخرت پر ایمان نہیں ہے، چاہے وہ مشرک ہوں، وہ دہریہ قسم کے لوگ ہوں، چاہے جو بھی ہوں، جو اللہ رب العزت کے فرامین پر اور اللہ کے احکامات پر نہیں چلتا تو اسے قیامت پر ایمان نہیں ہے. اگر پتہ ہوتا کہ قیامت میں سارے کے سارے گلے پڑ جائیں گے، تباہی کے سبب بن جائیں گے، تو یہ حماقت نہ کرتے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، یہ جو قیامت پر ان کو ایمان نہیں ہے، یہ ملائکہ کرام کے نام منسوب کرتے ہیں، نام گزاری کرتے ہیں مؤنث کے نام، زنانہ قسم کے نام، مردانہ قسم کے نہیں. اور یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ ما لہم وما لہم بہ من علم، در حقیقت اس حوالے پر ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر وہ کہہ رہے ہوں یا یہ سمجھ لیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں یا کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں اس کے پاس ہمارے ثبوت، ہم جانتے ہیں، علمی بنیاد پر ہم یہ کام کرتے ہیں، کوئی دلیل و حجت ہے ہمارے پاس. ما لہم بہ من علم، کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے. تو کیا ہے؟ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، بس یہ اپنے گمانوں پر چلنا. اور جہاں تک گمان کا تعلق ہے، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور جہاں تک گمان اور ظن کا معاملہ ہے، وہ حقیقت اور حق کے مقابلے میں کسی بھی حیثیت کا مالک نہیں ہے، کام نہیں آتا. حق کے مقابلے میں وہ کسی بھی دلیل و حجت کے طور پر کام نہیں آتا، کوئی اس کی ویلیو اور حیثیت باقی نہیں رہتی. اور فرمایا ایسے لوگوں کو اپنے دعوت کے محور میں تو رکھ لو، لیکن پھر بھی فَأَعْرِضْ، ان کے ان احمقانہ قول و فعل سے منکر رہی، روگردانی کریں، ان سے خاطر میں نہ لائیں، حساب میں نہ لائیں. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، ان انسانوں سے اپنا رستہ لیں، ان کے اس عمل کو اگنور کریں جنہوں نے ہمارے حکم سے روگردانی کی ہے. اور لم یرد الا الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کے علاوہ اس کے پاس کوئی بھی عزم و ارادہ نہیں ہے. یہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا،
سب کچھ دنیا کی زندگی ہے، بس یہاں ہم پیدا ہوتے ہیں، رہتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں۔ اب یہاں کی بات یہاں تک جب ہے تو اپنی تمام کاوش اور کوشش بھی یہاں تک مرکوز رکھو، یہ ان کا مبلغ علم ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے، پھر فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، پھر ایسوں کو نظر انداز کریں کہ انہوں نے وہ اصل مقصد چھوڑ دی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو آخرت کے حوالے پر جب یقین ہی نہیں ہے تو کیسے اس کی تیاری کریں گے۔ لیکن دعوت جاری رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کو اللہ کی طرف بلانے کا عمل سست نہ پڑ جائے، متروک نہ ہو جائے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کے پاس جو علم ہے، جو معلومات ہے، وہ سب کا سب ان کا سرمایہ، ان کا خلاصہ، ان کی حقیقت سب آ کر یہی رک جاتی ہے بات کہ يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا۔ باقی جہاں تک کہ نتائج کا معاملہ ہے، یہ تو ان کے اعمال ہے، یہ ان کی کرتوت اور کردار ہے۔ جہاں تک نتائج اعمال کا معاملہ ہے، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب بہتر جانتا ہے، مکمل جانتا ہے، بھرپور جانتا ہے اس انسان کو جو رستے سے گمراہ ہو گیا، ضل عن سبیلہ، جو اللہ کے رستے سے گمراہ ہو گیا، وہو عالم بمن اہتدی، اور اللہ کو یہ بھی خوب معلوم ہے کہ کون ہدایت کے رستے پر ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ابو جہل کہاں گیا اور بلال کدھر گیا، وہو اعلم بمن اہتدی۔ اب یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی حالت ہے جن کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، جن کے پاس اللہ کا کلام آیا، لیکن کیا کیا؟ تولی عن ذکرنا، ہمارے جو فرمودات آ گئے تھے، آخرت کے حوالے پر یاد دہانی آئی تھی، اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ تو فَأَعْرِضْ، آپ بھی ان کے عمل کو خاطر میں نہ لائیں، آپ اپنی محنت جاری رکھیں، اطمینان کے ساتھ جاری رکھیں، کیونکہ آپ حق پر ہیں، اور یہی ہے کہ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، یہ اٹکل اور یہ تخمینے اور یہ گمانے حق کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، باطل کو تو ہی مٹ کر جانا ہے، ختم ہو کے جانا ہے، یہاں بھی یہی ہوگا۔ تو آج کی باتیں اس حد تک، بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کی دین و دنیا کی صلاح و فلاح کے اسباب بن جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔